بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد کائنات کا جو مالک ہے اور ہمارا مالک، خالق، رازق، مدبر، ولی، کارساز، معاملات کو چلانے والا، زندگی دینے والا، راحت، رزق، آسانی، فراوانی، قیامت کے روز ہمیں زندہ دوبارہ کر لینے والا اور ہمارا حساب کتاب کرنے والا، ایک ایسی ہستی مرکز ہو جاتی ہے ایسی ہر مخلوق کی سوچوں کا جو ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے۔ تو سوچوں پر حاوی ہو جانا اس ہستی کا، اور اس وجہ سے ایک مخصوص کردار پھر اس کے اندر سے پیدا ہونا، یہ ایک طبعی عمل ہے۔ تو انسان کا اس کو اپنی سوچوں پر حاوی کرنا، اس چیز کو ہم نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر ذکر کی حقیقت یہ ہے، اللہ کو یاد کرنا اور اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کی شان، اس کو اپنے قلب پر طاری کرنا، اس کے شعور کو، اس کے احساس کو۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کے برعکس حالت کا نام غفلت ہے، اور غفلت انسان کو تباہ کروانے کے لیے ایک بہت بڑا سبب ہے، بلکہ کہنے والوں نے کہا کہ شیطان کے نفس انسانی کے اندر آنے کے 3 ہی راستے ہیں۔ ایک ہے غفلت، ایک ہے شہوت اور ایک ہے غضب۔ کہتے ہیں 3 راستے ہیں جو انسان شیطان کو اپنے اندر اتر آنے کے لیے دیتا ہے، ورنہ شیطان کو کوئی اور راستہ نہیں ملتا۔ تو اس میں جو سب سے پہلا راستہ ہے وہ غفلت ہی کا بتاتے ہیں۔ دوسری چیزوں کا ظاہر ہے ابھی یہ مقام نہیں، تو ابھی ہم ان کی تفصیل کے اندر نہیں جاتے۔ غفلت کے جو نقصانات ہیں اور اس کی جو تباہ ناکیاں ہیں، کل اس پہ ہم نے کچھ بات کی تھی۔ آج ذکر، اللہ کو یاد رکھنا، اس کے کچھ فوائد پہ ہم بات کریں گے۔ ابن قیم نے 100 سے زیادہ فوائد ذکر کیے ہیں، ذکر کے، اللہ کی یاد کی حالت میں رہنے کے۔ اگر ہم ان کا پورے کا ذکر کرنے لگے تو پورا رمضان کافی ہے ان 100 فوائد کو بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کئی اور سارے اور موضوع سمیٹے ہیں اور کچھ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کی پوری تفصیل میں تو نہیں جائیں گے۔ چند ایک چیزیں ان میں سے ہم ذکر کریں گے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور انسان کا زندگی میں آ کر اپنی مراد پا لینے کے لیے یہ کتنا بڑا ایک مطلب ہے۔ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ مطلب یہ تو ایک ایسی چیز ہے بس تصور کرنے کا ہے، اور یہ چیز باقاعدہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں۔ بھئی کون انسان ہے جو یہ نہ چاہے کہ اللہ اسے یاد کرے؟ جبکہ حدیث قدسی کے اندر یہ آتا ہے کہ فرمایا کہ من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جس آدمی نے اپنے دل میں، اپنے نفس میں مجھے یاد کیا تو میں اپنے نفس میں اس کو یاد کروں گا۔ وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، جو مجھے کسی مجلس کے اندر میرا ذکر کرے، میرے تذکرے کرے، تو میں اس سے زیادہ برگزیدہ مجلس کے اندر اس کے تذکرے کروں۔ تو یہیں پہ سلف میں سے بعض نے کہا کہ میں تو اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں جب میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میرا ذکر کرنا اور میرا اللہ کو یاد کرنا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو تو عرش پہ میرے تذکرے ہو رہے ہوں گے۔ کہتے میں تو مطلب آسمان سے جا لگتا ہوں یہ سوچ کر ہی کہ عرش پر میرے تذکرے محض اس وجہ سے ہوتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اگر اس کے تذکرے کروں تو وہ میرے وہاں پر تذکرے کرے۔
قرآن مجید ہی کے اندر اس چیز کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے سورۃ العنکبوت کے اندر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ نماز جو ہے کیونکہ سراسر خدا کی یاد ہے، ٹھیک ہے، خدا کے آگے پورے احساس کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، جواب دہی کے ساتھ، شعور اور خشوع کے ساتھ انسان کا کھڑا ہونا، سجدے کرنا، تسبیحات کرنا اللہ تعالیٰ کی، اور اس سے مناجات کرنا، دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے، تو یہ ہے نماز بنیادی طور پہ۔ تو فرمایا کہ یہ جو نماز جو ہے ہر چند ساعت کے بعد آدمی پھر نماز، پھر تو یہ جب انسان کے نفس میں اترتی ہے تو اس کو ایک لگام ڈال دیتی ہے برائی اور بدکاری سے اور برے کاموں سے۔ لیکن اس سے بھی جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں یاد کرتا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اللہ تمہارا جواب میں اور انعام میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا، تو ایک جو ہے وہ بات یہ ہوگی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے یہ انسان کے قلب کا نور ہے، انسان کے باطن کی روشنی ہے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں پاکیزگی کا تصور خدا کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اچھائی، برگزیدگی، اعلیٰ پن، اونچا پن، یعنی ویسے انسان کے اندر سفلا پن بھی رکھا ہوا ہے، انسان کے اندر گندگی، غلاظت کے بہت سارے مادے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ سارے مادے شیطان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پاکیزگی، صفائی، ستھرائی، یہ چیزیں جو ہے خدا کے تصور کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو جو بندہ زیادہ خدا کے ساتھ شعوری طور پر گھڑیاں گزارتا ہے، ساعتیں گزارتا ہے، تو اس کا اندر روشن ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا آدمی، یہی نور ہے بنیادی طور پر جو پھر قبر میں آپ کے لیے روشنی ہی روشنی کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سچائی، یہ صفائی، یہ تقوی، یہ امانت، ایمانداری، یہ خدا خوفی، یہ خدا سے محبت، خدا کی چاہت، خدا کی یاد، دنیا میں یہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، جانتے ہیں، یہ مجرد چیزیں ہیں، ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں۔ یہی چیزیں آخرت میں یہ کنکریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آخرت کے اندر جو ہے وہ انسان کے اعمال ہیں، مثلا تو لے جائیں گے۔ آپ ذرا تصور کرتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر کوئی ترازو، کوئی کانٹا ایسا نہیں بنا جس میں آپ سچائی کو تول لیں۔ یہاں آپ یہ جو ہے نا، یہ ٹینڈے، کدو، یہ چیزیں تول سکتے ہیں، سچائی یہ نہیں تول سکتے نا۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا ترازو نہیں بنا کہ جس میں آپ ایمانداری کو تول لیں، جس میں آپ انسان کے جو ہے نا اخلاق کو تول لیں۔ لیکن قیامت کے روز کیا ہونا ہے؟ ترازو لگنے، اس کے اندر سچائی تل رہی ہے، اعمال تل رہے ہیں، انسان کی خدا خوفی تل رہی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ آخرت ایک حقیقی جہان ہے، دنیا ایک غیر حقیقی جہان ہے۔ دنیا میں آپ کدو اور ٹنڈے تولتے ہیں، دنیا میں آپ سونا اور چاندی تول سکتے ہیں، دنیا کے اندر آپ صفائی، سچائی، انصاف اس کو نہیں تول سکتے، کیونکہ دنیا ایک ناقص جہان ہے۔ ایک کامل جہان کے اندر آپ ان چیزوں کو تول لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اگلے جو جہان آ رہے ہیں وہ کچھ حقیقی جہان ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر اعلیٰ حقائق جو ہیں وہ کنکریٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایبسٹریکٹ نہیں رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ قبر کے اندر روشنی ہونا، تو وہ تھوڑی ہے کہ وہ قبر کے اندر جو روشنی ہے وہ آپ جائیں گے کہ وہ واپڈا کی روشنی اور وہ مطلب یہ بلب اور یہ دیے اور یہ چیزیں تھوڑی کام دیں گی۔ تو وہاں کیا ہے، وہاں کہتے ہیں کہ خدا کی یاد سے اگر روشن ہو گیا تھا آپ کا اندر، آپ کا باطن روشن ہو گیا تھا، تو آپ کی قبر روشن ہو جاتی ہے، اور حشر کے اندر آپ کے لیے روشنی ہی روشنی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن تم دیکھو گے مومن اور مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور، ان کی روشنی ان کے آگے ان کے بھاگا چلا جا رہا ہے، ان کے راستے کو صاف کرتا چلا جا رہا ہے،
اور وہ حشر کے سارے راستے بڑی آسانی کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو خدا کی یاد ہے تو آپ کے لیے روشنی ہی روشنی کر دیتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس جہان کے اندر بھی آپ کے اندر ایک ایسی روشنی کرتی ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جو طمانینت، اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، یہ اطمینان، یہ راحت اور سعادت، آدمی واقعتاً محسوس کرتا ہے کہ وہ زندگی کا مقصد پا گیا ہے۔ مطلب وہ جو ہے نا، وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ پیسہ لے لوں، کوٹھی لے لوں، کار لے لوں، وہ آ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ جہان وجود میں ہے وہ میں نے پا لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ایک سچا سجدہ نصیب ہوا ہو نا، لطف آ گیا ہو خدا کے ساتھ مناجات کرنے کا، تو آپ کا دل بتا رہا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس جہان میں بندہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک طمانینت، ایک سکون، ایک سعادت جو ہے وہ انسان کو اس کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جو متقدمین ہیں ان کے ہاں کچھ ایسے آثار بھی جو ہیں روایت ہوئے ہیں کہ یہ وادیاں جو ہیں، مختلف پہاڑ، وادیاں، راستے، گھاٹیاں جو ہیں، یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یار آج تمہارے پاس سے کسی ایسے بندے کا گزر ہوا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہو؟ تو جب کوئی گھاٹی، کوئی وادی، کوئی پہاڑ کہتا ہے کہ ہاں آج میرے اوپر سے یا میرے پاس سے تو ایسے بندے کا ذکر ہوا ہے، تو کہتے ہیں دوسرے اس پر حسرت کرتے ہیں، یار ہمارے پاس تو کوئی ایسا بندہ نہیں آ جایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو۔ اور وہ جس کے پاس سے گزرا ہے وہ کہتے ہیں وہ فخر سے جو ہے وہ ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ بے جان مخلوقات ہیں، وہ اس پر خوشی محسوس کرتی ہیں کہ میری چھاتی پر کوئی ایسا بندہ چلا ہے جو اس کائنات کے خالق کا ذکر کرتا تھا اور اس کی یاد کرتا تھا۔ تو بھائی ہم کل یا کسی دن انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو ذکر کی جو صورتیں ہیں، خدا کی یاد کی جو صورتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معمول کی عبادتیں ہیں، ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں یہی ہیں۔ اب وہ ہم نے شروع میں تھوڑی سی اس کی طرف کو اشارہ کیا تھا، اب جیسے ہی ذکر کا آتا ہے اس سے بس بندے کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب مجھے کیا، کون سے وظیفے اور کون سے چلے اور کون سے کچھ کرنے ہیں، تو پتہ نہیں میں کروں گا نہیں کروں گا۔ یہ باتیں تو بڑی اعلیٰ بتا رہے ہیں ذکر کے حوالے سے، پر بھئی کہاں کون کر سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے اگر آپ کو کچھ اضافی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ اذکار، کچھ اس طرح کے کام کیے بھی جا سکتے ہیں، مگر اصل یہ ہے کہ یہ عبادتیں ہی ذکر ہیں، یہ عبادتیں ہی سب سے بڑھ کر خدا کی یاد ہیں، اور خدا کے ساتھ شعوری طور پر ساتیں گزارنے کی ایک اعلیٰ صورت ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے موقع دے تو ہم انشاءاللہ کچھ بات کریں۔